السلام علیکم جی. سیاست پاور کا گیم ہے، اور اگر آپ پاور کا گیم کھیلنے اترتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کو اپنی پاور کا بھرم دے کے رکھنا ہوتا ہے، اپنا ایک بھرم بنا کے رکھنا ہوتا ہے، ورنہ یہ اتنا لیتھل گیم ہے کہ اس کے اندر مخالف آپ کی آنکھ جھپکتے ہی آپ کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. اور اگر اس آنکھ جھپکنے کے اندر آپ تھوڑی سی وہ کر گئے، زیادہ ہو گئے تو آپ گئے. یہ ہے سیاست. دنیا میں کہیں پہ بھی ہو مخالفین کو نہیں چھوڑا جاتا اگر وہ کمزوری کا ثبوت دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب پاکستان جیسی معیشت کے اندر غیر سیاسی لوگ سیاست کرنے لگیں ان کا یہی حشر ہوتا ہے. جناب پرویز مشرف کا خیال تھا کہ پہلے ان کا خیال تھا کہ وردی ان کی کھال ہے اور وہ اپنی وردی نہیں اتاریں گے، لیکن سیاستدانوں نے گھیر گھار کے ان کی وردی اتروائی، اور جب انہوں نے وردی اتار دی تو پھر بس ایویں ڈنڈا ہی کھڑکایا سی، ٹھیک ہے، اور بھائی دبئی نہ سی. صرف یہی کہا تھا نا کہ ہم آپ کے خلاف جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ بوگ لے کے آئیں گے جس میں آپ کا احتساب کریں گے. ہیں وہ ولاگ تو پہلے یاد سے وہ لفظ ہیں وہ بول گئے، تو وہ ہم آپ کے خلاف لے کے آئیں گے. تو پہیا دوڑ لگا گیا پاکستان کا خدا ہی حافظ. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے جی. انہوں نے گیون کیا، انہیں کرنا پڑا، انہیں کرنا تھا. نیچے سے پریشر بہت تھا کیانی صاحب کا. کیانی صاحب کو اپنی چیف ہی نظر آ رہی تھی، اور پھر کیانی صاحب نے 2 ٹرمیں انجوائے کی. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح ہوا ہے جی. آج جو ہے وہ عدالت کے چیف جسٹس اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے 2 ان کے گروپ کے لوگوں نے، ججوں نے بہت بھڑکیں ماری. 14 مئی کا فیصلہ فیلڈ میں ہے، فلان ہے، ڈھمکان ہے. ہاں یہ تو پرائم منسٹر جو ہے وہ اعتماد کھو بیٹھا ہے، اس طرح کی بڑکیں ماری. آج پرائم منسٹر نے، بلکہ کابینہ کہہ رہا ہوں، پارلیمنٹ نے اس کا جواب دے دیا، اور آج چاچو نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا. یہ جسٹس منیب اختر کو جواب تھا جس نے کہا تھا کیپیسٹی ہو گئی، حالانکہ یہ جوڈیشل ڈس آنیسٹی تھی. میں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی نہیں کہہ رہا، جوڈیشل ڈس آنیسٹی تھی، کیونکہ یا تو وہ جاننا نہیں چاہ رہے یا ان کے علم میں نہیں ہے. میں عرض کیے دیتا ہوں کہ بل موو نہیں ہوا تھا، بل موو کرنے کی قرارداد موو کی گئی تھی پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، اور قومی اسمبلی نے اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا. مطلب انہوں نے کیا کہ بندہ کی آنا میں اس بندے کا نام برداشت نہیں کر سکتا، تو بندہ لے کے آ رہے ہیں گھر. ٹھیک ہے نا بھائی. بچوں کو کہتے ہیں کہ یار آپ یہ کون سے آپ کے دوست آگے بیٹھے ہوئے، ہم ان کا شکل دیکھنا نہیں چاہتے، آپ اس کو یہاں پہ لے آئے. تو پارلیمنٹ نے یہ جواب دیا آگے سے کہ آپ جو ہیں آپ کدھر. ٹھیک ہے نا. ہاں قومی اسمبلی نے کہا کہ آپ جو ہیں ہم اس بل کا نام نہیں سننا چاہ رہے، آپ بل پیش کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور آئین سازی جو ہوتی ہے اس کے اندر پہلے قرارداد پیش ہوتی ہے. قرارداد پیش کیا ہوتی ہے کہ جی فلانا بل پیش کرنے کی اجازت دی جائے، پھر وہ قرارداد منظور ہوتی ہے. اس قرارداد کے بعد پھر اسپیکر کہتا ہے کہ میں اب ہاؤس کے سامنے آپ کو بل پیش کرنے کی اجازت دیتا ہوں. وہ بل پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کی پہلی خواندگی ہوتی ہے، پہلی دفعہ اس کو پڑھا جاتا ہے. اس میں کوئی تقریر کرنا چاہے تقریر کرتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ترمیم سجسٹ ہوتی ہے پھر وہ ترمیم ہاؤس کے سامنے رکھی جاتی ہے. پھر اگر ہاؤس اس کی اجازت دے دے تو وہ اس میں شامل کر دی جاتی ہے، ورنہ مسترد کر دی جاتی ہے. پھر دوسری ریڈنگ کی جاتی ہے، پھر تیسری ریڈنگ کی جاتی ہے، پھر جا کے کتے قانون پاس ہوتا ہے. تو اگر بل پیش کرنے کی اجازت ہی نہیں ملی تو بل عدم اعتماد کیسے ہو گیا. لیکن اگر منیب اختر صاحب کے دماغ کے اندر یہ بات ڈالی بھی گئی تھی، کیونکہ یوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ خود ہی ان کے دماغ کے اندر یہ عقل مندی وجود میں آ چکی ہو، تو پھر انہیں اس کا جواب آج دے دیا گیا. 180 ارکان نے ووٹ دیے ہیں چاچو کو. اس سے پہلے چاچو 172 ارکان کے ووٹ لے کے منتخب ہوئے تھے. آج انہیں 180 ارکان نے ووٹ دیے ہیں، اور ان میں چاہ رہا ہوں کہ اگرچہ سارے ہی آپ کو سنا دیں گے
کہ کون کون تھا اس کے اندر، لیکن اگر عبدالشکور صاحب، مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرحوم ملنگ آدمی تھے یار. میں نے ان پہ ایک دو وجہ ایک یوتھیے کے گمراہ کرنے کے اوپر کی وجہ سے پچھلے حج کے دوران تنقید کی تھی. میرا ضمیر اتنا، جب میں نے دیکھا ان کی بیچاروں کی لیونگ دیکھی اور سارا کچھ دیکھا تو میں نے کہا یار یہ یوتھیے نے میرے سے 3 خبریں غلط کروائی ہیں یار. عمران خان کو پیارے ہو چکے ہیں، وہ صاحب میرے بڑے دوست ہوا کرتے تھے کبھی. اب تو خیر عید کے عید میسج بھی کئی ایکسچینج ہوتا ہے، ویسے بھی انہوں نے سارے کام سے ہو نہیں رہا. ٹھیک ہے، تو وہ صاحب جو تھے وہ یوتھی ایسے ہی ہوتے. تو وہ صاحب جو تھے وہ جو کہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہمارے سر پہ مسلط رہتے تھے، تو وہ اب چونکہ پی ٹی آئی کو پیارے ہو چکے، انہوں نے مجھ سے مفتی عبدالشکور کے خلاف بلاگ بھی کروایا اور کر کے کہ جی میں حج کرنے گیا ہوا ہوں اور میں یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں. لیکن جو باتیں انہوں نے کہیں وہ باتیں جو ہے نا وہ بعد میں کسی پلیٹ فارم کے اوپر نہ شکایت کے طور پہ پیش کی گئی نہ ثابت ہوئی. یہ کتنی بڑی بات میں آپ کو بتا گیا ہوں. تو مجھے بہت تکلیف ہوئی یار. میں ایک بندے کے ہاتھوں اس عمر میں بھی استعمال ہو گیا، لیکن یوتھیا ہو اور دھوکہ نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا. پوری معاشرے کا گند اکٹھا ہوا ہوا ہے ایک جگہ کے اوپر. ٹھیک ہے، تو خیر میں جناب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے وہ مل جائے اور میں وہ لسٹ بتا دوں آپ کو. اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور جتنی بھی اتحادی پارٹیاں بہرحال مل ملا کے 180 بنتے ہیں. اب زبیدہ جلال کا ایشو نکال کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب اس نے تو ووٹ نہیں دیا، وہ تو موجود نہیں تھی. وہ میں نے دیکھا نیچے جو لسٹ ہے زبیدہ جلال کا اس میں تذکرہ آیا ہوا ہے ووٹ نہ دینے والوں کے. 180 ووٹ چاچو کو مل گئے. پیغام جہاں پہ پہنچنا تھا پہنچ گیا. اور اس کے بعد جناب جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل، چاچو نے جیڑی تقریر کی تھی، ہائے 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 ہائے. میں چاچو کو یہ جو ہے وہ مسالہ کس نے چٹوایا ہے. مجھے لگتا ہے کہ مریم بی بی پہنچ گئی ہیں عمرہ ادا کرنے کے بعد، رمضان کا آخری عشرہ گزارنے کے بعد، حرمین شریفین مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے اندر گزارنے کے بعد وہ پہنچ گئی. تو وہ ابا جی کا پیغام لے کے آئیں گے چاچو کو یہ. ٹھیک ہے، اور اس نے کوئی پیغام ڈلیور کیا ہے اور اس کے بعد پھر چاچو تو پڑے ہی جاتا. چاچو نے جو تقریر کر دی ہے بھائی جان، آپ نے ایک بات کے اوپر نظر رکھنی ہے. اس وقت حافظ صاحب کتنے نے؟ چینا. ٹھیک ہے، حافظ صاحب کتنے نے؟ چینا. اور حافظ صاحب کی وہاں پہ دورے کے تیسرے دن چاچو تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان مسلط کیا ان کا احتساب کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. 2018 کے الیکشن جنہوں نے چوری کیے ان کا احتساب ضروری ہے اور یہ ایوان اس کے اوپر کمیٹی بنائے. آپ اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ جو مسلط کیے گئے تھے یہ فیض اور باجوہ، انہوں نے کیا کیا تھا؟ سی پیک روکا تھا نا، چینیوں کو گواہ کر کے تاوان وصول کیے تھے. گل نہ سنی ہو تھی، گل نہیں سنی آپ نے. ٹھیک ہے، یہ جو تھے یہ انہوں نے یہ والی حرکتیں کر رکھی ہیں نا. تو جب آپ کہیں گے کہ 2018 کے مینڈیٹ کو چرانے والے لوگوں کا احتساب کیے بغیر یہ ایوان آگے نہیں بڑھ سکتا، بناؤ کمیٹی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے شخص کو، حافظ صاحب کو پیچھے سے سپورٹ کر رہے ہیں نا، ایمونیشن دے رہے ہیں نا. وہاں پہ وہ کہیں گے کھول کے دیکھو ساری پارلیمنٹ جو ہے ان تمام لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنانے کے اوپر باقاعدہ قرارداد پاس کر کے اور جناب یہ کرنے لگی ہے جنہوں نے آپ کے رستے میں رکاوٹ ڈالی ہے. جاؤ ذرا ہی موشاؤ، چلیے ذرا سیپر شروع کریے اس بات. ٹھیک ہے، اور کی ہونا ہے یہ، اس کو آپ بڑی گہری موو سمجھے. یہ جو 2018 کا مینڈیٹ چوری کرنے والوں کی ٹبری ٹائٹ کرنے کی بات ہوئی ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. دوسری بات، چاچو نے جناب کیا بالٹی پا کے ڈبا پا کے ٹریا پھرنا، کسی نے کہا نہیں ڈبا پیر ہو رہے گا جی، بالٹی پا کے ٹریا. چاچو نے جگتا بھی کرائی، چاچو چنگا خیری میں نہیں جگت بات ہے. چاچو نے 2-3 جگتیں بھی کروا لی. تقریر اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد کی تقریر کی بات کر رہا ہوں. اعتماد نے چاچو کے اندر ایک نئی بجلی بھر دی. دعا کرے چاچو کو
پہ نظر رکھیں کہیں اگلا بیان نہ کھڑکاتے. چاچو تو پتہ بھی نہیں لگتا ویسے. تو خیر بہرحال چاچو نے بڑی دھانسو قسم کی تقریر کی ہے. اس کے بعد جناب میں مر جاؤں گا لیکن میں ان چوروں سے بات نہیں کروں گا. بیٹا مذاکرات کرنے آئے آؤ مذاکرات کرنے آئے. یہ پتا چیک کرو زمان پارک میں مرے یہ کہ زندہ ہے, کیونکہ یہ مر جانا تھا. ڈیرہ غازی خان کے اندر اس نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا اسٹیج پہ کھڑے ہو کے میں مر جاؤں گا ان لٹیروں سے مذاکرات نہیں کروں گا. اور وہ پتا کرو ذرا زندہ ہی آؤ. تو بہرحال جی مذاکرات کا آغاز ہو گیا. دونوں پارٹیوں نے اپنی اپنی جگہ کے اوپر اپنے اپنے پہلی میٹنگ ہوتی ہے وہ نوٹس ایکسچینج ہوتے ہیں. نوٹس ایکسچینج کیا ہوتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے, آپ اپنی پوزیشن بتائیں. وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن بتاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ اجازت دیجیے, آپ کی چائے بہت مزیدار تھی, ساتھ میں آپ نے جو کیک رکھا ہے یہ بڑا زبردست تھا. اب ہم جا رہے ہیں اپنی قیادت کے پاس اور ہم سے پوچھیں گے کہ اب ہمارا مینڈیٹ کتنا ہے, ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. ٹھیک, آپ نے اپنی ڈیمانڈ رکھ دی, یہ ہماری ڈیمانڈ بھی وصول کر لیجیے اور جائیے اور مشورہ کیجیے. اب وہ کمیٹی نکلے گی, ان کی 3 رکنی ہے, ان کی میرے خیال 5 رکنی ہے یا 7 رکنی ہے, وہ آئے گی. وہ دونوں کمیٹیاں اپنی اپنی قیادت کو ملیں گی اور کہیں گی کہ جناب وہ یہ مطالبات لے کے آئیں. اندر سے مختلف سوشل میڈیا کی اطلاعات ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مئی جون کے اندر الیکشن کروا دیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دسمبر کے پہلے 15 دنوں کے اندر الیکشن کروانے. یعنی چاچو اکتوبر سے نومبر پہ گیا, نومبر سے دسمبر پہ چلا گیا. ٹھیک ہے کہ ہم نے دسمبر, اچھا اب اس میں آپ کہیں گے کہ دسمبر تک الیکشن کیسے جا سکتے ہیں. تو دسمبر تک الیکشن ایسے دسمبر تک تو میری عقل نہیں مانتی لیگل فریم ورک کے اندر, لیکن نومبر تک الیکشن جا سکتے ہیں. اگر اسمبلی خود توڑ دیں گے تو پھر 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہوتے ہیں. اگر اسمبلی ڈیزالو ہوگی اپنی عمر پوری کر کے پھر 60 دن میں کروانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی ہے وہ تب کی دی ہے جب اسمبلی خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی اپنی ایج پوری کر کے. اور اگر ریزالو ہونے سے 1 دن پہلے بھی چاچو توڑ دیتے ہیں تو پھر 90 دن کے الیکشن ہوں گے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ 90 دن کے لیے آئے گی, یہ ہے میکسیمم 90 دن کے لیے آئے گی. تو خیر یہ اسٹیٹڈ پوزیشن جو ہے دونوں اطراف کی وہ کمیونیکیٹ بھی ہو گئی. یوں جو ہے وہ اب سنا ہے اندر سے کہ جناب اب دونوں پارٹیاں جو ہیں ایک دوسرے کا نقطہ نظر لے کے اپنی اپنی قیادت کے پاس جائیں گی اور پھر اس کے بعد دوبارہ مذاکرات کا ٹیبل جو ہے وہ سجے گا. اپنے اپنے فالوورز کو کنزمپشن کے لیے وہ بیانات دیتے رہیں گے, بھڑکیں ہوں گی. یہ سیاست کا میچ ہے, یہ T20 نہیں, سوشل میڈیا تو بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے, نہ یہ ون ڈے ہے, یہ ٹیسٹ میچ ہوتا ہے آرام سے. تو سیاست کا میچ ہے, اس کو سیاست کے میچ ہی سمجھیں اور سیاست کے میچ کی طرح ہی دیکھیں. بس ایک وڈی پیپسی کی بوتل تو ایک چپس کا پیکٹ, بھولنا نہیں اور سجنا نہیں. ٹھیک ہے, لگے منا بھائی ابھی گیم باقی. ابھی وہ جب میں آپ سے یہ بلاگ کر رہا ہوں اس وقت تک ریٹن آرڈر نہیں دیا سپریم کورٹ نے, اور سپریم کورٹ کوئی بھی چاند چڑھانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے اور کسی بھی وقت چڑھا سکتی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے بلاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.